میرے دل میں مجھے پتا ہے کہ یار اس کے پاس سیٹ ہے, یا تو میں رشوت دوں یا کسی سے میں کہوں. کہتے باہر جب میں کرتا ہوں کسی سے مانگتا ہوں کہتے سیٹ نہیں ہے, تو مجھے 100% شیور کہ سیٹ نہیں ہے, تو مجھے کوئی وہ نہیں کرنا. اصل میں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا نفاق ہے, یعنی لوگ آپ کو خود مجبور کرتے ہیں. میں 94-95 کی بات ہے, کسی شادی میں تھا, نیا نیا تعلیم بنا تھا عالم دین میں, تو ہمت نہیں تھی کسی کو کچھ کہنے کی. تو شادی میں گئے ہوئے تھے کزن کی, اپنی بہن کی شادی کی, اس میں میوزک بجنے کا, تو میں اٹھ کے چلا گیا. تو اتنا وہ ایشو بنا کہ سب لوگ مخالفت کرنے لگے کہ یہ کیا آپ نے آپ کو سمجھتا ہے, اور یہ وہ مذہب بھی کیا ہو گیا, یعنی یہ نہیں شادی میں نہیں بیٹھے. میں نے کہا میں تو کچھ کہا ہی نہیں, میں تو یہ بھی نہیں کہا کہ غلط ہو رہا ہے, میں تو خاموشی سے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. ایشو بن گیا. یعنی آپ اگر دیندار بننا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے آپ کی مخالفت کریں گے. خبردار تم دیندار بننے کی کوشش کرو گے, تم کیا سمجھتے ہو تم مولوی ہو, کیا ہو تم, یہاں تو مخالفت کرتے ہیں. تھوڑا سا عمل کرنا شروع کرتے تو کہتے ہو ملا صاحب آ گئے, مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے اپنے سارے قدم مذاق اڑاتے تھے, بزرگ مذاق اڑاتے تھے, توہین کرتے تھے, دل شکنی کرتے تھے. پردہ کر لیا کیا, میں ابھی میری بھانجی بہت چھوٹی ہے, تو 10-11 سال کی 11-12 سال کی ہوگی, تو میں نے کہا 9 سال کی ہوگی, بیٹا واجب ہے اصول حدیث کا ہے یہ, اس کو میں بتا رہا تھا. بہن نے کہا یہ سوالات کرتی ہے, اللہ نے کافروں کو کیوں بنایا, اگر اللہ کو پسند نہیں جہنم میں ڈالنا تھا. یہ میں الٹے سے تم سوال کرتے ہیں, میں الٹے سے سوال نہیں, آپ کو جواب نہیں آ رہا تو اس کو آپ ڈال رہی ہیں. تو میں اس کو بچوں کے لے کے بٹھا کے سمجھا رہا تھا یہ وہ, تو اس سے میں حجاب کروں گی, ماما نماز پڑھتی تھی, واپس آئیے تو میرے ماں کہنے لگے آئے وہ تم نے اسکارف لیا, میں اتنے سے بچے کو تم نے مجبور کیا, وہ لڑنے لگا ہم سے. اچھا خاصا ماحول خراب کرتے تھے پورا, بچوں کے ذہن الٹے سے سوالات ڈالتے, عمل کرنے نہیں دیتے. پاکستان سب سے بڑی مجبوری پاکستان کی یہ ہے, انسان کو بعمل بننے نہیں دیتے, ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ان کے یہاں تو شادی ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ وہ جنازہ ہو, اتنے توہین آمیز الفاظ, اس میں میوزک ہی نہیں تھا, گانے نہیں بجے وہاں پہ, تو کوئی آیا نہیں تھا گانے. اتنے ہمارے یہاں تو توہین آمیز ایک دوسرے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگلے کی حوصلہ شکنی, دل شکنی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو جی آج سے توبہ کرتے ہیں, ہم دین پہ عمل شروع کیا تھا 1 سال کے لیے, بہت ہو گیا نفاق سے. وہ پھر ہومس واجب ہے, جس طرح سے دوسری چیزیں واجب ہے, ہمارے یہاں میجورٹی ہومس آمدن پہ نہیں ہے, بچت پہ ہے. آپ کی مثال کے طور پہ مہینے کی 10,000 روپے تنخواہ ہے, اور آپ کو صرف اس میں 500 روپے بچتا ہے. سال میں آپ کو 12-5-60 6,000 روپے بچے, اس میں سے 1,200 روپے ہومس ہے. جو بچے گا اس میں ہومس ہے. 5,000 بچے, اس پہ 1,000 روپے بچت پہ ہے. اگر کچھ نہیں بچا تو نہیں ہے. اکثر لوگ تو ایسی بہانا ہے تو ہمیں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو 5 روپے نہیں بچتے, 5 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے وہ ہومس کا ہے, آدھا سادات کا ہے, آدھا امام علیہ السلام. دیکھیے ہومس کی جو پوری رقم ہے نا, 100 روپے نکلا تو 50 روپے سادات کے ہیں, جو مستحق سادات ہیں, غریب سید, جس کا خرچہ سال کا پورا نہیں ہوتا. اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو اور آپ باہر دیں گے تو قبول نہیں ہے, وہ واپس کر, خدا اس کو قبول نہیں کرتا. خاندان میں اگر غریب موجود ہے سید تو واجب ہے کہ اس کی مدد کی جائے, باہر نہیں دے سکتے. رسول خدا کی حدیث ہے, جس نے خاندان سے باہر دیا اس کا وہ بھی رد ہے, اور جس نے خاندان میں دیا اس کو دگنا ثواب ملے گا. ایک تو اپنے صلہ رحمی کا, دوسرا اپنے واجب ادا کرنے کا. اور آدھا ہے امام علیہ السلام کا, وہ مجتہدین کی اجازت سے جہاں جہاں وہ کہتے ہیں کہ مدد کی جا سکتی ہے, جیسے پارسنات میں حالات خراب تھے, یہ مبارکہوں میں, مساجد میں, مدارس میں, اس کے خاص ہیں مسارے بتا دیتے ہیں, وہاں پہ دے سکتے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سرٹن کریں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہو, مستحق ہے کہ نہیں. اگر اپنے خاندان میں سوچتا ہوں کہ ایک ہے اس طرح کا, پھر میں سوچتا نہیں یار وہ موبائل کا خرچہ بھی اس کا اپنا ہے, وہ سگریٹ بھی پیتا ہے, وہ فلانا چیز بھی کرتا ہے, اگر یہ چیز چھوڑ دے تو اپنا بندوبست صحیح کر سکتا ہے. آپ ان کو تنبیہ کریں, لیکن دیکھیں 1-2 چیزیں, عدالت شرط نہیں ہے, ایمان شرط ہے. مومن کے لیے یہ شرط نہیں کہ بہت بعمل ہو, متقی, پرہیزگار ہو, 5 وقت کی نماز. ہاں یہ نہ ہو کہ حرام میں اڑا دوں پیسوں کو, جا گیا اس نے جوا کھیل لیا, اس نے جو ہے اس کو شراب میں اڑا دیا. نہیں, برائی میں نہیں استعمال کرے. ہاں اس کے اندر دوسرے فضول خرچے بھی ہیں, لیکن اگر اپنے بچوں کی تعلیم میں آپ کے خمس کے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں, یا بچے کی شادی میں, یا کسی نئے کام میں, یا اس کو مت بتائیں کہ خمس ہے, آپ اسے کہیں کہ یہ بچوں کی فیس دے رہا ہوں, آپ خود دے دیں, اس کے ایسے خرچے کے لیے دے دیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. اس کے سیٹل کرنے کے ہمارے کوئی ہمیں گائیڈ لائن کہ ہم کسی سے کوئی کہ اس کے کیا ہم دیکھیں گے, ایک بنیادی ضروریات ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار مطلب وہ پہلے کے بے شک آج کل ضروریات, فار ایگزامپل موبائل اب ضرورت بن گئی ہے, پہلے ضرورت نہیں تھی, آسائش تھی.
اب کیا چیز ہے جس پہ ہم یہ بیس کر کے ضروریات زندگی دیکھیں, کھانے پینے کے اخراجات ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, شادی ہے, گھر اس کا بیچارے کا اس حالت میں نہیں ہے. آپ کو دیکھیں جو ضروریات زندگی اولویات ہیں, پرائمری دیکھیں گے اور پھر سیکنڈری دیکھیں گے. آپ وہ پرائمری ضروریات پوری کریں گے پہلے. ہاں اگر پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پرائمری ضروریات پوری ہو جاتی ہے, لیکن سیکنڈری ضروریات بھی ایسی ہیں کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پہ یہ فریج موجود ہے, گرمیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ گھر میں فریج نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ سب آپ خود دیکھیں نا کہ اگر اس کے بغیر میرا گزارا ہے, میرا تو نہیں ہے, ان کے یہاں گزارا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, مجبوراً ہو رہا ہے. انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچے. اور اس طرح مٹیریل ٹائم میں بھی کسی کو کسی پیسے خرچ کے طور پہ دے سکوں گی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فریج نہیں ہے اس کے بعد, اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو پیسے دوں گا تو وہ کسی اور چیز میں اڑا دے گا, تو فریج دے دیں, اس کو فریج دے دیں. جی ہاں فریج دے دیں. بچوں کا یونیفارم کیا ہو, بچوں میں میں یونیفارم کی شاپنگ کرا دیتا ہوں, لے جائیں. مجھے پتا ہے کہ ایک سال کو میں یہ پیسے دیکھوں گا, یہ بھی جائیں گے, یہ اڑا. نہیں, یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ خمس ہے, کہتے ہیں نا کہ بتانا چاہیے. واجب نہیں ہے, کئی مرتبہ تو توہین ہو جاتی ہے ہمارے اکثر لوگ. مجھے خمس نہیں چاہیے, میں نہیں لیتا. آپ کو پیسے دے دیں, خمس صدقہ نہیں لیں گے. آپ کی نیت ضروری ہے, اس کی نیت تو آپ کے درمیان میں آپ نے نیت کر لی میں خمس نکالتی ہوں, واجب فرض اللہ ختم. اس کو بتانا تو واجب نہیں ہے. ہاں سہم امام کا بتانا ضروری ہے کہ وہ تاکہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس حساب سے خرچ کرے, وہ عادل ہو, وہ صحیح جگہ خرچ کرے, یہ نہ ہو کہ ضائع کرے. مسجد میں دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں مسجد میں یہ خمس کے پیسے میں جائے, پتا چلا انہوں نے جو ہے وہ اس کو غلط جگہ تو باریک نہیں ہے. سہم سادات کو خود بھی دے سکتے ہیں, سہم سادات کو دے سکتے ہیں. جو سہم امام ہے وہ میرا سہم امام بغیر اجازت کے نہیں دے سکتے, امام یا نائب امام کی اجازت سے. ویسے تو جب امام موجود ہوں تو دونوں بھی کو دے دیتے ہیں, خود دیتے ہیں. سہم سادات خود دے سکتے ہیں کسی بھی مستحق سید, لیکن اس کی سیادت شرط ہے, پتہ ہو سید ہے. خمس ایک سال مطلب آپ کا جو پیسے جو سیونگ ہوتی ہے اس پہ ہر سال ایک سال جب مسلسل آپ کے پاس ہر چیز پہ زندگی میں لائف ٹائم میں ایک مرتبہ خمس ہے, 2 مرتبہ. فار ایگزامپل میری کچھ سیونگ جو 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد خرچ ہو آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیجیے. مثال کے طور پہ میری تاریخ ہے 15 شعبان, میں 15 سال کے بعد سے خود سے کام, مجھے کبھی کم نہیں ہوا, ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے, ہمیشہ بڑا ہے. خمس میں برکت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ پیسہ چلا گیا. میں نے فرسٹ ٹائم میں اپنے بعض اشاروں کو کہا خمس دیں, فلاں جگہ دے دیں, تو ان کا ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا کیونکہ اتنے لاکھ میرا پیسہ نکلوا دیا. تو میں نے کہا نکلوا نہیں دیا, آپ کا انشاءاللہ اگلے سال آ جائے گا, حوصلہ کریں. تو حوصلے نہیں ہمارے دینے کے. میں 15 سال مجھے کبھی آج تک کبھی کر, میرا ہر سال بڑا برکت ہوتی ہے. امام زمانہ کا وعدہ ہے, جو میرا حق نکالے گا اس کے مال کو نہ آگ کھائے گی, نہ چور لے کے جائے گا, نہ ہی سیلاب لے کے جائے گا. یہ میرا وعدہ ہے. جس نے خود نکالا ہوا ہوگا یہ تینوں چیزیں اس کے مال کو ضائع نہیں کریں گی. بیسیکلی ورک آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا اسیس کرنے میں مسئلہ ہے ہمیں. اگر تو سیونگ ہوگی ہم ہماری پے مہینے کی ہے, آپ انگلش ڈیٹ بھی فکس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا 15 جون, آپ نے 15 جون کی جیسی تاریخ آئی آپ کے پاس, مثال کے طور پہ اس تاریخ میں 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے جس پہ آپ نے خمس نہیں نکالا, آپ نے 10,000 خمس نکال دیا, 40,000 اب آپ کے مخمس ہو گئے. اگلے سال جون 15 جون 15 جون کو پھر آپ کے پاس 60,000 تھے, ایکسکلوڈنگ دیٹ ریمیننگ 40,000. وہ ارسپیکٹنگ کہ پچھلے مہینے میرے پاس آئے گا. ہاں ارسپیکٹنگ. آپ ایک ڈیٹ آپ نے فکس کر دی. اب آپ کے پاس 40,000 تو وہ جس میں خمس نکلا ہوا ہے, اس پہ نہیں ہے. نہیں ہے. اب 20,000 نئے پیسے جن پہ نہیں نکلا, اب ان 20,000 پہ نکلے گا. بیسیکلی یہ مشکل ہوتی ہے یار کہ مہینہ پہلے میرے پاس آیا. ہاں پھر بھی وہ ایک ڈیٹ فکس کر کے اکثر کہتے ہیں کہ سال پڑا رہنا چاہیے. نہیں, سال پڑا رہنا چاہیے. بہانے بات نہیں کریں. 3rd ایئر میں آپ کے پاس ہو گیا پھر 60,000 ہی ہے, یا اپنی سارے دور 50,000 ہے. آپ نے اب آپ کے پاس خمس نہیں ہے کیونکہ آپ نکال چکے. ضروریات زندگی کی چیزوں پہ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک مکان ہے وہ آپ کی ضرورت کا ہے, اس پہ خمس نہیں. ایک گاڑی ہے, اس کے علاوہ ہے اس میں. اب آپ کے پاس ایک اور مکان ہے وہ آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا, اس پہ خمس ہے. 2 گاڑی ہیں لیکن دونوں ضرورت کی ہیں, ایک آپ استعمال کرتے ہیں, ایک فیملی استعمال کرتی ہے. نہیں ہے ضروریات زندگی کی چیزوں پہ لوگوں کو ایسا نہیں بیٹھے. نبی امام اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کا ہتھیار ہے. اچھا اس مکان میں بھی ایک دفعہ خمس آپ نے دیں. جی ہاں, فار ایگزامپل ایک ہی ہے لائف ٹائم میں ایک مرتبہ, ایک دفعہ بس. ابھی ہماری بیچاری میری پھوپھیدار بہن ہے, وہ ریٹائر ہوئی ہے, وہ ہیڈ ٹیچر تھی. یعنی کہ مجھے اتنے لاکھ ملے تو اس پہ کتنا خمس ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا اتنے مجھے پیسے دے جائیں. میں نے کہا اس پہ خمس نہیں ہے, اطلاع سسانی کے فتوے کے حساب سے آنا ہے. کیوں؟ میں نے کہا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اب تک آپ کو تنخواہ ملتی تھی, اب آپ کو انہوں نے لمپ سم اکٹھے دے دیا کہ اپنے آگے آئندہ کی زندگی میں اب آپ یہ ڈیوائڈ کر لیں خود, تو اس پہ خمس نہیں ہے. جو پینشن کا لمپ سم ملتا ہے نا, فقہا کا فتویٰ یہ کہ اس پہ نہیں ہے. بہت باریکیاں ہیں, جس چیز کے متعلق شور نہیں ہے کہ اس پہ ہے یا نہیں پوچھ لیں, صحیح